ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ایمان احترام کے قابل ہے جو کوئی، ایمان میں احترام کے قابل ہے جو کوئی، میں سب کو مانتا ہوں پر علی مرتضیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں علی مرتضیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور ممکن ہے نالا جبر سے رک بھی سکے مگر، ممکن ہے نالا جبر سے رک بھی سکے مگر، ہم پر تو ہے وفا کا تقاضا جفا کے بعد، ہم پر تو ہے وفا کا تقاضا جفا کے بعد۔ اور ایک شاعر نے کتنے اچھے انداز میں کیا ہے، خدا کیا ہے پنجتن کیا ہے یہ دنیا کیا ہے، خدا کیا ہے پنجتن کیا ہے یہ دنیا کیا ہے، یہ سمجھ لے مسلمان تو جھگڑا کیا ہے۔ خدا کیا ہے پنجتن کیا ہے یہ دنیا کیا ہے، یہ سمجھ لے مسلمان تو جھگڑا کیا ہے، یہ سمجھ لے مسلمان تو جھگڑا کیا ہے۔ ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے مقدس قرآن کی مقدس آیت کریمہ تلاوت کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ آیت کا درمیانی ٹکڑا ہے، نہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے نہ یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے۔ سورۃ شورى کی 25ویں پارے کی آیت ہے، میں شروع اور آخر پوری آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ پوری آیت ہے، اور پورے قرآن کریم کے اندر صرف ایک یہی آیت ایسی ہے کہ اس میں اللہ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی ہے۔ پورے قرآن کے اندر اگر کہیں اللہ کا حکم ہے تو رسول کا نہیں ہے، رسول کا ہے تو اللہ کا نہیں ہے، لیکن یہ آیت ایک ایسی ہے کہ اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب میرے بندوں سے آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ جو تم نے ان کو راہ راست دکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن کیا ہے، میں تم سے اس پر کوئی قیمت، کوئی اجرت، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ اللہ کہلوا رہا ہے، کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے۔ تو سامعین محترم، حکم خدا سے نبی نے کہا، اب کس سے کہا، کیوں کہا، کب کہا، یہ سوچنا بہت ضروری ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک قرآن، نمبر دو اپنے اہل بیت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے چھوڑا، کس کو چھوڑا، کب تک چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ تو عزیزان گرامی، نمبر ایک چھوڑا کس نے؟ رسول اللہ نے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کس نے چھوڑا؟ رسول اللہ نے چھوڑا۔ کس کو چھوڑا؟ قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑا۔ کن میں چھوڑا؟ صحابہ میں چھوڑا۔ قرآن اور اہل بیت اگر صحابہ سے افضل نہ ہوتے تو رسول چھوڑتے ہی نہیں، کیونکہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کم مرتبے والے ہیں اور اہل بیت زیادہ مرتبے والے ہیں، تو اس لیے صحابہ میں رسول نے قرآن اور اپنے اہل بیت کو چھوڑا۔ کس کو چھوڑا؟
قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑا. کن میں چھوڑا؟ صحابہ میں چھوڑا. کب تک چھوڑا؟ قیامت تک چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے. امت گمراہ نہ ہو جائے. اگلے ٹکڑے میں حدیث کے انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی آل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میرے جانے کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تم نے دونوں چیزوں کو قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب اگر گمراہ کی اور ہدایت یافتہ کی پہچان کرنی ہے تو جس کے پاس قرآن اور اہل بیت ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جس کے پاس قرآن اور اہل بیت نہیں ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ ضلالت کے راستے پر ہے، وہ شیطان کے راستے پر ہے، وہ جہنم کے راستے پر ہے، وہ جنت کے راستے پر نہیں ہے، وہ خدا کے راستے پر نہیں ہے، وہ رسول کے راستے پر نہیں ہے، وہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے، وہ ولیوں کے راستے پر نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول کو معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد امت گمراہ ہو جائے گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے علاج بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں گمراہی کا خطرہ ہو تو میرے اہل بیت کو پکڑ لینا، علی کو پکڑ لینا، فاطمہ کو پکڑ لینا، حسن کو پکڑ لینا، حسین کو پکڑ لینا، یہی تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے، اس لیے کہ جنت کے سردار یہی ہیں. بے شک بے شک یا علی یا علی.